سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ مجھے راز دو عالم آئینہ دل دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے نظروں کے آتا ہے۔ یہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا۔ راز کی کیفیت اور راز کو بیان کرنے کی سیرت، طبیعت اور مزاج بھی آپ کے پاس تھا، مگر وہ آج کے دور اور اگلے زمانے سے جڑا ہوا راز تھا، ایسا راز جس کو فاش کرنا ضروری تھا۔ البتہ ایک عجب کیفیت یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں جن کی تاکید کی گئی تھی، جن رازوں کو پردے اور پردے میں رکھنے کی تاکید کی گئی تھی، ہم آج کے اس دور میں ان رازوں کو افشاں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سیکریسی ہے جو ایک مسلمان اور ایک انسان کا حق ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب تمام لوگ روز محشر کھڑے ہوں گے، سارے راز افشاں ہو چکے ہوں گے، مگر محشر میں اور آج کے دن میں فرق یہی ہے، آج عیوب ہی ہیں اور ان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل کے پیش کر دیتا ہے۔ تعریف مشہور ہو جاتی ہے ہماری بہت ساری چیزوں کی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ضرمن جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور جب انہوں نے اپنے والد محترم سے اس خواب کا ذکر فرمایا جو کہ نبی اللہ تھے، انہوں نے ان کو یہی تاکید کی کہ ابھی لوگوں کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں صحیح اور غلط سے ماورا جن کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، جو ہو سکتا ہے کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلا لیول ہے، اور اس کے بعد ایک لیول آتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کی برائی میں سے ہوتی ہیں جن کو بتانا اس وقت بھی ضروری نہیں ہوتا، یا لوگوں کے سامنے لانے سے وہ بگڑ سکتا ہے، وہ اجتماعی طور سے فحاشی میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر انفرادی طور پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج ہمارا معاشرہ ایک لیک معاشرہ بن چکا ہے، ببان کی دول برملا کہہ رہا ہوں، اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ بات ہمیں کرنی پڑی ہے کہ ہمارا معاشرہ آڈیو ویڈیو لیکس معاشرہ بن چکا ہے، ایک دوسرے کے راز فاش کرنے والا معاشرہ، ایک دوسرے کو ٹیپ کرنے والا معاشرہ، پھر ٹیپ کر کے ریکارڈ کر کے پھر اس کے بعد نشر کرنے والا معاشرہ۔ یہ چیز آڈیوز میں بھی ہو رہی ہے، کسی کی گفتگو ہے، بیچ میں ہم نے سنا اور پوری گفتگو کو پھر ہم نے ریکارڈ کر کے دوسروں کے سامنے رکھ دیا۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں ایڈٹ بھی کر کے دیں گے۔ جو ویڈیوز کا معاملہ ہے، کسی خاتون کی عزت ہے، کسی کی پرائیویٹ ویڈیو ہے، کسی کے پرسنل گھر میں لگا ہوا ہے، پہلا سوال تو یہ کہ کیمرہ کیوں لگا ہوا ہے، اور دوسرا اگر لگ گیا ہے اور ویڈیو آپ تک پہنچ گئی ہے تو کیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے فاش کر دیں گے؟ کسی خاتون کی عزت ہے، اس کو اس طرح سے تار تار کر دیں گے؟ کسی مرد کی عزت ہے جس کو آپ بناوٹی انداز سے بگاڑ دیں گے؟ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کیا کسی بھی طور سے اسلام اس حوالے سے رہنمائی بھی فرماتا ہے؟ تو ہم کیوں اپنے علم کو محدود رکھیں؟ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں اور دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، آپ دینی مطالعہ کبھی رکھتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں جناب عاطف جاوید صاحب کو۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں اپنے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ آپ کا بھی مطالعہ ہے، آپ امامت بھی فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جو مدارس یعنی شعبہ تدریس سے جڑا ہوتا ہے اس کے پاس بڑی فریش اور کرنٹ انفارمیشن ہوتی ہے، دینیات، اسلامیات اور ان تمام چیزوں کا ایک خاصا کبھی مطالعہ ہوتا ہے۔ حفیظ اللہ عباسی صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، عاطف جاوید صاحب، کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ کیا اسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے، یا اچھے ترین بہترین دور میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، کیا ایسے واقعات آئے ہیں کسی مومن کا راز پکڑا، فاش کر دیا، وہ بھی پھنس گیا، یہ بھی پھنس گیا؟ یہ مزاج اسلامی مزاج ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم بچو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، کسی کے بارے میں عیب جوئی کرنے سے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں غیبت کرنے سے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا
کیا تم یہ پسند کرو گے تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو اتنا واضح کیا کہ ان کا اتنی سزا ہے، ان کے اتنے نفرت انگیز ماحول ہے یہ کہ اگر آپ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ آج کل مردار کا گوشت آپ اندازہ لگائیں، جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یا کھانا باسی ہو جاتا ہے صرف اس میں کھٹاس آتی ہے، نہ وہ کھانا ناپاک ہوتا ہے نہ وہ کھانا حرام ہوتا ہے سالن، لیکن ہم اس کو کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر مثال دی کہ مطلب آپ کا بھائی ہو سگا اور وہ مر چکا ہو اور اس کی میت موجود اور اس کے گوشت نکال کر آپ کو کھلایا جائے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ بدگمانی سے بچیں اور کسی کے بارے میں راز افشا کرنے سے بھی بچیں۔ اس کے اوپر مجھے ایک دو واقعات یاد آ گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جلال صفت والے صحابی تھے، معمولی سی بھی خطا کو برداشت نہیں کرتے تھے اور فوراً غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک محلے گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے تیز تیز آوازیں آنے لگی شور شرابے کی، تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ شراب پی رہے ہیں اور موج مستی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میرا خیال ہے کہ ہم لوگ قصور کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کیا مطلب، ہم قصور کر رہے ہیں یہ قصور کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ان کی پرائیویسی کو، ان کی جو ذاتی زندگی ہے ان کی جاسوسی کر رہے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے راز جو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ بات سنی خاموشی سے اس بات کو ایگری کیا اور وہاں سے آگے بڑھ دیے۔ مطلب انہوں نے اس کے اوپر غصہ نہیں کیا، خلیفہ وقت ہیں، چاہیں تو گیٹ بجا کر دستک دے کر ان کو پنشمنٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات انہیں اتنی پسند آئی کہ وہ وہاں سے چل دیے۔ اسی طرح حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ان کے اوپر حد جاری کی گئی، سارا معاملہ ہو گیا اور جو گواہی دی تھی جس شخص نے، اس کا نام تھا حزال بن ثابت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اما سترت بثوبک، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم گواہی نہ دیتے ان کے بارے میں۔ ظاہر ان سے گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، زنا کا معاملہ ہوا تھا، پھر اس کے اوپر ان کے اوپر حد جاری کی گئی تھی، تو جنہوں نے گواہی دی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوتا کہ تم اپنے بھائی کا پردہ رکھتے اور اس کو واضح اس کا راز افشا نہ کرتے۔ تو اس طرح دین اسلام کے اندر قرآنی آیات سے اور اسی طرح احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ بندہ جو آپ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، جس کا راز افشا کر رہے ہیں، جس کو آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں، وہ نفس الامر میں درست بھی ہو، وہ چیز حقیقت پر مبنی بھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی نجی زندگی اور ذاتی معاملات پرائیویسی میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ دخل اندازی بہت خوب، دیکھیں آپ نے واضح کر دیا اور مثال دے کے واضح کر دیا کہ کسی کی بھی ذاتی حیثیت میں کوئی بھی اعمال ہیں، کوئی اس کی زندگی ہے، اس میں دخل اندازی کر کے اس کے عیوب کو چاک کر کے اس کی ذاتی زندگی کو ایکسپوز کر کے یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے۔ اچھا، یہ بھی میرے ناظرین اور سامعین سن لیں کہ جہاں گواہی کی بات ہو رہی ہے، مفتی صاحب یقیناً یہ فرما رہے ہیں کہ ذاتی حیثیت میں برے اعمال، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اجتماعی حیثیت میں کوئی اگر کوئی قتل کر رہا ہے اور آپ گواہ ہیں اور آپ سے کہا کہ گواہی دے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں پردہ ڈالوں گا، یہ والی گواہی نہیں ہو رہی۔ ذاتی حیثیت یعنی انفرادی طور پہ انسان نے کوئی برائی کی ہے، اس پہ آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں جیسے آپ کا کوئی عمل ہے اور اس کا نقصان معاشرے کو نہیں، سامنے والے کو نہیں اٹھانا پڑنا۔ میں مفتی حفیظ اللہ عباسی صاحب کی طرف آتا ہوں اور یہ بھی ایک کیفیت رکھتا ہوں کہ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، خواتین کی ویڈیوز ہیں، ان کی پرائیویٹ ویڈیوز ہیں، اب نہیں معلوم وہ اچھی بری کس کردار کی خاتون ہے، مگر کیا یہ زیب دیتا ہے؟ کیا یہ کبھی ایسا ہوا ہے اور اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا کہ مسلم معاشرے میں وہ ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، فارورڈ کی جا رہی ہیں، پوسٹ کی جا رہی ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں جی کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کی بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، جی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، بے شک اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے لوگوں کے عزائم، تم نہیں جانتے۔ بے شک۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی جی
تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے قیامت کے سبحان اللہ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، آج ہمارا معاشرے کی طرف اگر دیکھا جائے، ہر مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے راز کو فاش نہ کرے، بلکہ کسی کی پوشیدہ بات کو جاننے کی کوشش بھی نہ کرے، اور اس کو چاہیے کہ دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے، صحیح، دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ صحیح، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے راز سے پردہ ہٹائے۔ صحیح، آج اگر دنیا میں کوئی کسی کے راز سے پردہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش ہونا۔ ایسا ہی ہے، تو شریعت مطہرہ قرآن مجید کی ڈیروں آیات اور ڈیروں احادیث مبارکہ اس پر دال ہے، اس پر رہنمائی کرتے ہیں ایسا ہی ہے، کہ جو شخص اس طرح کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ آج اگر ہم کسی کو رسوا کرتے ہیں دنیا میں تو اس شخص کو چاہیے کہ انتظار کرے کہ ایک دن وہ بھی دنیا میں رسوا ہو، مکافات عمل ہے، لوٹ کر آئے گا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی عدالت لگ جائے گی۔ اگر دنیا میں بچ بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ آج لوگ غلط ویڈیوز لیک کر کے، غلط آڈیوز لیک کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی جھوٹی برتری کے لیے یا دوسروں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے یا اپنی دنیاوی منفعت کے لیے سبسکرائبرز، چینل کو، گروپ کو، کسی چیز کو بڑھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب چیزوں کا باقاعدہ ان سے پوچھا جائے گا، صحیح ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، جی لیکن چونکہ دنیا میں ان پر پردہ ہوا جی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں نے تم پر پردہ ڈالا، لہٰذا آج بھی آپ کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں مفتی صاحب ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ دیکھیں اللہ کی جو صفت ہے نا، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ پہلے تو وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، اور جب وہ کہہ دینا مالک ہے تو یقین کریں اس سے بہترین کوئی مالک تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے بندوں پہ رحم کرے، اپنی مملوک پہ رحم فرمائے، اپنی مملکت پہ رحم فرمائے۔ تو یہ تو کامیابی کا دن ہے کہ وہ مالک ہے، کوئی اور ہوتا تو بڑا ظلم ہوتا، وہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ستار العیوب ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کل نہیں رہے گا ستار العیوب، وہ اس زمانے میں بھی عیب پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ البتہ یہ کہ ہم ہی ایک دوسرے کے پردے چاک کر کے، ہم ہی ایک دوسرے کو ایکسپوز کر کے، ذلیل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کریں جیسے گناہ گار اور مجرم لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو صفائیاں دینی پڑیں گی۔ ہم لوٹ کر آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے، ایسی آڈیو، ویڈیوز، پکچرز کے علاوہ بھی بات کریں گے غیر اخلاقی زمرے میں جو آتی ہیں۔ لوٹ کر آئیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ اس وقت اخلاقی اور غیر اخلاقی سرحدوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ راز، وہ عیوب جو آپ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی برہنگی چھپائے گا، اللہ رب العزت اس کی برہنگی چھپائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی برہنگی فاش کرے گا، منظر عام پہ لے کر آئے گا، اللہ اس کے راز کو، اس کی برہنگی کو فاش کرے گا، یہاں تک کہ اسے خود اپنے گھر میں رسوا فرمائے گا۔ یہ دیکھا بھی گیا ہے، اور آج کے دور میں خاص طور سے خواتین ہمارے یہاں اس کا شکار ہوتی ہیں، عیوب تلاش کر رہی ہوتی ہیں، چغلی، غیبت، اس کے علاوہ ہی ہے کہ آپ تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بات مل جائے اور فلاں کی بات فلاں تک پہنچا دی جائے۔ یہ بہت ہی معیوب عمل ہے۔ ذرا میں اس سے زیادہ بڑھ کے اگر میں عرض کروں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب کچھ لوگ جاسوسی کا کام، وہ بھی بغیر معاوضے کی جاسوسی کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے ان کو ہائر نہیں کیا، ان کو شاید شیطان نے ہائر کیا ہوا، اور شاید وہ ان کی قیمت بھی ان کو اچھی خاصی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمالوں کو ہی بیچ رہے ہیں، اپنے نیک اعمالوں کو ضائع کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اور اس نے اس عادت کو پسند فرمایا۔ اس نے مسلمانوں کی عزت اور اکرام کو اس حد تک بڑھایا، ایک مومن کی عزت اور اس کے اکرام کو اس حد تک وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ کعبے کو اور مومن کو اگر کمپیئر کیا جائے تو مسلمان مومن کی ایک کرامت اور اس کی عزت اور اس کی تعظیم کو زیادہ بڑھا کے بیان فرمایا ہے۔ یہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی مستورات ہیں، اس کا حرم ہے، اس کے محرم لوگ ہیں، وہ لوگ جن کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کی ایک برائی یا کوئی ایسی بات جو آپ تک پہنچ گئی ہے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، یاد رکھیے گا آپ کے پاس وہ چیزیں لوٹ کر آئیں گی۔ آج آڈیو، ویڈیو، پکچرز لیک ہوتی ہیں۔ ایک اور پہلو ہے، اور میں مفتی عاطف جاوید صاحب سے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
ایک تو ہوتا ہے دانستہ آپ کسی کی بھی چغلی کر رہے ہیں، ایوب کی 4 زمانے میں پوری ایک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، مگر ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، غیر دانستہ ہم نے کر دیا اور پھر اب وہ بات پھیل گئی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے ہو گیا، میں اس کا بانی ہو گیا، مجھ سے ہی لیک ہو گئی، مگر اب میں کیا کروں؟ سارے زمانے میں کوئی کفارہ ہے اس جرم کا، اس غلطی کا؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس بات کا جو تعلق ہے وہ منفی پہلو سے ہے، یعنی کسی کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہا ہے، منفی بات کر رہا ہے، تو اس کی 2 صورتیں، یا تو اس کو نفس الامر میں حقیقت میں اس کے اندر وہ عیب ہوگا یا وہ نہیں ہوگا۔ اگر تو وہ اس کے اندر عیب نہیں تھا پھر اس نے کر دی بات، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت ہے۔ اور اگر وہ عیب تھا پھر اس نے اس کے بارے میں بات کی، مطلب اگر عیب نہیں ہے پھر یہ کرے گا، پھر تو بہتان ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہو پھر یہ وہ بات کہے گا تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ اور شریعت کے اندر دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت کے بارے میں بھی منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یعنی زنا کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا گناہ ہے۔ اور اسی طرح الزام لگانا، بہتان لگانے سے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ آج کل ہم لوگ اپنے اسٹیٹس پہ بزرگوں کی وعظ و نصیحت لگاتے ہیں، اسٹیٹس پہ اچھی اچھی باتیں لگاتے ہیں جن کے اندر مثبت نصیحتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت خود مخاطب فرما رہے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی بدگمانی نہ کریں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے وہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی کے بارے میں عیب جوئی کرے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے فرمایا خواتین کے اندر زیادہ رجحان ہے اس چیز کا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آلریڈی فرما دیا تھا لا یسخر قوم من قوم، قوم کے اندر خواتین مرد سب آ گئے تھے، اس کے باوجود الگ سے ذکر کیا ولا نساء من نساء، اور کسی عورت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے بارے میں عیب جوئی کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کو حقارت سے دیکھے یا اس کی برائیاں دوسری خواتین میں شیئر کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، نہ کسی کے اوپر الزام تراشی کریں، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی کسی کو برے القابات سے پکاریں۔ یعنی نص قطعی قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے وہ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے یا مسلمان بہن کے لیے یا کسی کے بھی لیے عیب جوئی کرے، اس کی پردہ دری کرے۔ دیکھیں ایک اصول سمجھ لیں، کسی مسلمان کے لیے، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اسی طرح اس کی جان، اس کا مال، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائے یا کسی کی ذات کے اوپر انگلی اٹھائے۔ آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے تھے کہ اے خانہ کعبہ، تو دنیا میں سب سے عظیم ہے، تیری عزت دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے، اللہ نے تجھے دنیا کے اندر ایسا بنایا ہے کہ سب تیرے پاس آتے ہیں اور تیرے کو عزت اور اکرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک چیز اس زمین پر، اس دنیا میں ایسی موجود ہے جو عزت میں، رتبے میں تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم مطاف میں موجود تھے، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ قریب ہو گئے اور کان اپنے قریب کر لیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان، ایک مسلمان کی عزت، آبرو، مال، جان خانہ کعبہ تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو مطلب اتنا بڑا لقب دینا، ایک جگہ ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ پاک ہمیں اپنے گھر بلا لے، اس خانہ کعبہ کو اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اتنے اکرام کی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایک عام چلتے پھرتے انسان کو کسی کھاتے میں نہیں لیتے، جب چاہتے ہیں جس کے اوپر چاہتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جو جب چاہ رہا ہے اس سے وہ سیکنڈ کے اندر کسی کی بھی عزت کو جو ہے نا ایسے پاش کر دے رہا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور بڑی بد اخلاقی ہے۔ دیکھیے نا، آپ کی اجازت کے بغیر پہلے تو میں ویڈیو بناؤں یا میں آپ کی آڈیو ٹیپ کروں یا پھر میں آپ کی تصاویرات اپنے موبائل میں رکھوں اور اس کے بعد بغیر اجازت کے اس کو نشر کر دوں۔ میں مفتی صاحب یہ کیسا ہے؟ اکثر ہوٹلز میں، نجی ہوٹلوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رکتے ہیں، وہ ہوٹل نے کسی کمرے میں چھپا کے کوئی کیمرہ لگا دیا ہے، اب باہر بھی لگایا تو کہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے لگایا ہے۔ یہ عمل مناسب عمل ہے کسی کی بھی پرائیویسی کو لیک کرنا اور پھر ان کی وہ تمام پرائیویٹ مومنٹس کو لوگوں تک پہنچانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ ولا تجسسوا، یعنی کہ کسی کو ٹٹولنا،
یعنی جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری کا پردہ رکھا ہوا، جی اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے اپنی ستاری میں، جی ہم اس کو ٹٹولے، جی اس کی پوشیدہ حال جاننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ صحیح۔ جہاں تک رہی بات سیکورٹی کی، تو وہ بالکل درست ہے کہ سیکورٹی کے حد تک جہاں پر آپ کیمرہ لگا رہے ہو، کسی کا پرائیویٹ روم ہے، جی آپ اس میں کیمرہ لگاتے ہو، تو یہ تو غلط ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر۔ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جی اور دوسری جگہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ، اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ ٹھیک۔ اور المجالس بالامانہ، یعنی مجالس کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوا کرتی ہے۔ اب کوئی اپنے پرائیویٹ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کیمرہ لگا ہوا، صحیح۔ اب اگر کسی ہوٹل میں لگا بھی ہو تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ بھئی یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، صحیح، تاکہ وہ اس کے مطابق وہاں پر رہنے کی کوشش کرے۔ بھائی کیا بات۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مفتی صاحب جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اپنی کچھ ایسی ویڈیوز تصاویر چلاتے ہیں مارکیٹ میں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے سوائے اس شخص کے جو کلم کلہ گناہ کرے۔ اور فحاش مبین۔ جی جی، اور کلم کلہ گناہ کرنے والوں میں وہ شخص بھی شامل ہے جو رات کو کوئی گناہ کرے، جیسا آج کل ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر لے کسی دوست کو، بھئی یہ میرے جگری یار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ میرے جگری دوست ہے، اس سے میں کچھ بات نہیں چھپاتا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ شخص بھی ان میں شامل ہے اچھا، کہ یہ رات میں کوئی گناہ کرے اور صبح آ کر کہے کہ اے فلاں میں نے رات کو یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے صبح تک اس پر ستاری کا معاملہ اس سے فرمایا، اس پر پردہ رکھا، اس نے خود اپنا راز بتا دیا، خود اپنا راز تو بتا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو نہیں جو کلم کلہ گناہ کر دے، اللہ، اور ان میں یہ شخص بھی شامل ہے جو صرف ایک شخص کو اپنا راز بتا دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اس سے صفت کا اندازہ ہوتا ہے کتنی پیار اور کتنا پردہ پوش مزاج ہے پروردگار کا۔ ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں، ہم جب لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو کریں گے، اس مزاج کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے بہت سارے مسائل، ان کا حل اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپ راز کو راز رکھیں، یہ ایک امانت ہوتا ہے جب تک، بلکہ کوشش تو کریں، احادیث میں بھی یہی حکم ہے کہ راز ہر کسی کو بتائیں بھی نہ۔ ایک تو ہم خود ہی اس پہ وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا، پھر دوسرا ہم توقع رکھتے ہیں، پھر اس سے جنگ کرتے ہیں، اختلاف اور لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر سب سے برا عمل یہ ہے کہ ہم اس کے راز کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں رکھیں اور لوگوں کے سامنے پہنچائیں، اس کے بعد اس کو ہم بد نما، بد مزاج اور بد عمل بنا کے پیش کریں۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات کرے اور بات کرنے سے پہلے دائیں اور بائیں دونوں طرف دیکھے تو سمجھ لو کہ وہ یہ راز ہے اور اس راز کو تم نے راز رکھنا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں آج خاص طور سے مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شریک سفر بھی ہو نا، جس کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ 4 لوگوں میں ویسے ہی پہنچا دیتی ہے، اور پھر ہر کوئی یہ کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، بات سب تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر کوئی اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ کوئی کسی کو بتائے نہیں، ساری باتیں چلی جاتی ہیں۔ اب چوتھا ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہ ہے جو غیر اخلاقی ہے، جس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے۔ مجھے کسی کی آڈیو ویڈیو یہ تو ایک الگ چیز ہوگی، پھر یہ ہوتا ہے کسی کا کوئی خط آیا، وہ خط ہم نے معاشرے میں عام کر دیا، اس نے بحیثیت راز ہی رکھا تھا، یعنی واٹس ایپ کی کوئی کنورزیشن ہو گئی، کوئی چیٹ ہو گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے جی کسی نے رشتے کے لیے تصویر بھیجی ہے آپ کو، لڑکی نے خاص طور سے لڑکے والوں کے لیے بھیجی کہ آپ دیکھ لیں ہاں یا نہ کریں، وہ تصویر سب جگہ پوسٹ ہو رہی ہے، پکچرز لگائی جا رہی ہیں، یا بہنوں کی آپس میں چیٹ ہو رہی ہے، وہ بہن کا موبائل اٹھا کے لڑکی کی تصویر لی سب جگہ، یہ کیا اچھا عمل کہلائے گا؟ دیکھیں اویس بھائی، یہ اس طرح کی نازیبہ حرکت جو یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے نا، اور ان سب چیزوں کی اصل جو وجہ ہے ہمارا آہستہ آہستہ جو ہے بتدریج اسلامی تعلیمات سے دور ہونا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، کوئی ایک خاتون میڈیا پر اٹھ کر آئی اور اس نے کوئی فحاشی کی کوئی تصویر یا ویڈیو کری، آج سے چند سال پہلے، زیادہ نہیں 5 سال پہلے، اس کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جاتا تھا، بولا یہ سننے میں آتا تھا دفع کرو ان کو، اس کی بات نہ کرتے ہم نا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، آڈیو لیک ہو رہی ہے تو ہنس کر اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، مطلب اب وہ ذہنی طور پر وہ نفرت ختم ہو گئی ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔
اسی طرح یہ جو پہلے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا، ایک اسلامی رواداری تھی ملک پاکستان کے اندر، ہم دیکھتے تھے جو ہمیں اکابرین سے تعلیمات ملی تھی اس کے اوپر لوگ اپنے آپ کو عمل پیرا رکھتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ جب سے موبائل اینڈرائڈ عام ہوا ہے مارکیٹ میں اور اسلامی تعلیمات سے انسان دور ہوتا گیا ہے، جتنے ماڈرن دور میں آتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، وہ ان چیزوں کے اوپر یہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں یہ کام کروں گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہ صرف آج کل ہم کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، کسی بھی چیز پر عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسے حرکت کر رہے ہیں تو ہم اس کا تعلق یہ دیکھ رہے ہیں یار اس سے میڈیا کے اعتبار سے ہم پہ کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا یا ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا اثر ہوگا۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کل کو مرنا بھی ہے۔ جی ہم پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیان کی جا چکی ہیں، قرآن بھی کھول کھول کے اللہ رب العزت نے بیان اور کر اس سے دیا ہے۔ بڑھ کے آگے نسلیں آئیں گی، مثال کے طور پہ بیٹا بیٹی پوتے کیا سوچیں گے جی، وہ والدہ والد اس طرح سے منظر عام پر آیا کرتے تھے اور اس طرح مشہور ہوتے تھے لائکس کے لیے، ویوز کے لیے، ریٹنگز کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، ایک پاور ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی پھر بھی لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر رجحان دین کی طرف آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ لوگ کوئی بھی انسان جب ایک وقت تک آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، لیکن جب اس کے قریب آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام جس سے ہماری نسلوں کو نقصان پہنچے یا ہمیں کل کو قبر میں جا کر جواب دینا ہو اور حشر کا میدان سجے گا، مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے قیامت بھی آئے گی، موت بھی برحق ہے، مرنا بھی ہے اور قبر میں حساب بھی دینا ہے۔ تو وہ بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے نا، اس نے وزیر کے ذمہ لگایا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ بتانا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بتانا ہے۔ وزیر پریشان، بڑے بڑے مفکرین سے دانشور سے اس نے پوچھا دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ سورج صبح نکلتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تو کسی نے کچھ کہا، مطمئن نہیں ہوا وزیر، ایک قلندر کے پاس گیا، اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ بادشاہ کو آپ بولیں کہ بادشاہ سلامت آپ کو موت آئے گی جیسے آپ کے والد صاحب کو موت آئی۔ صحیح۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ بولیں کہ میں مروں گا نہیں، تو پھر آپ کے والد اور دادا کہاں گئے؟ جی آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو فوراً پیش کریں اپنے والدین کو۔ تو موت برحق ہے، اس سے کسی کو نجات نہیں ملنی، اور ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ پر اگر ہم مسلمان، لیٹ سپوز ایک مثال ہے کہ اگر مسلمان نہیں، ایسے بھی معاشرے ہیں جاپان یورپ کے جہاں اخلاق بھی تو ایک چیز ہے نا، اخلاقی رذائل بھی تو یہ ہے نہیں مسلمان پہ تو زیادہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، پہلے اخلاق ہے۔ اب سیاستدانوں کی مثال لے لیں آپ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی کسی کو عوام کے سامنے میں بہت ہی گرانے کے لیے کوئی آڈیو لیک کر دی، کوئی اس کی پرسنل پکچر ہے کسی فیملی کے ساتھ، ایسا علماء کرام کے ساتھ دیکھا گیا، مل رہے ہیں وہ بچے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کوئی تصویر ایڈٹ کر کے بنا کے پیش کر دی ہے۔ مجھے اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہمارے اسلامی بھائی یہ کام کر جاتے ہیں، کسی کی بھی کوئی خبر پہنچی ہے، اچھا تصویر میں ذرا سا شبہ ہے اور وہی تصویر غلط کیپشن کے ساتھ چلا دی، فلاں کے ساتھ فلاں کی ملاقات، یہ ہوا وہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یعنی جھوٹی شہرت کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے اور دکھلاوے کے لیے، تو اس میں پھر وہ غرور کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ تکبر وہ کر رہا ہے۔ ایک شخص سے آپ نے ملاقات کی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے، تو یہ اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہے نا کہ دیکھیں کوئی چیز آئی ہے تحقیق نہیں کرتے ہمارے یہاں تو حدیث بھی کوئی آئے تو ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، اچھی چیز کی تو ویسی نہیں کرتے، بری چیز تو ویسی عام کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہاں پر فاسق کا لفظ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے خبر لے کر تو اس کی تصدیق کرو، اس کو جانچو اس کو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فاسق صرف مراد نہیں ہے، آپ کے پاس خبر لانے والا کوئی بھی ہو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، چاہے وہ دینی حوالے سے ہو یا دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے اس کو جانچے، صحیح اس کو صحیح طریقے سے دیکھے کہ یہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ صحیح، بغیر تصدیق کیے بغیر تحقیق کیے اس خبر کو عام نہ کریں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی حفیظ اللہ باسی صاحب آپ کا، انتہائی شکر گزار مفتی عاطف جاوید آپ کا۔ خواتین و حضرات، اس گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے یہ میں کیس رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کیس میرا اور آپ کا کیس ہے، ہمارے ملک کی سیاست کا کیس ہے، شعبہ تدریس کے لوگوں کا، ادب سے جڑے ہوئے لوگوں کا، بلکہ ہر ایک شعبے کا کیس ہے۔ ہمارے یہاں ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ چیز آئی کہاں سے ہے، کس کی عزت کو کہاں فرق پڑے گا، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کسی کی وہ انفارمیشن جو ویسی نہیں تھی اور آپ نے لیک کر دی ہے،
لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، لوگ خود کو ہلاک کر دیتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ایسی زحمتوں میں ڈال دیتے ہیں، پہلا نتیجہ۔ دوسرا، وہ اس برائی کے عادی بن جاتے ہیں۔ اب اور کیا تھا ان کے پاس سوائے یہ کہ وہ کی عزت چلی جاتی، وہ چلی گئی، اب وہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ نہیں پسند کیا اسلام نے اس مزاج کو۔ اور میں یہاں پر یہ بات لازمی کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر پروگرام کا ختام ہے، ساتھ میں اپنے رازوں کو بھی آپ نام محرموں کے آگے نہ رکھیں۔ جو راز کے نام محرم ہیں کوشش کریں چھپائیں، بچائیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس میں نیٹ پہ ساری انفارمیشن نہ رکھیں۔ یہ تصاویر، یہ انفارمیشن، یہ پرسنل معلومات آج کل کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا، آپ اس راز کے پہلے محافظ ہیں۔ اگر آپ سے ہی لیکیج ہو گیا تو پھر باقی جگہوں پہ بھی ہوگا۔ اور دوسری بات، حتماً یہ کوشش کریں جو آج کے اس پروگرام کا خوبصورت سا نتیجہ تھا کہ آپ نے کسی مومن کا راز اگر مل گیا ہے تو اس کو راز رکھیں پوشیدہ۔ اللہ رب العزت خود آپ کے رازوں کو راز رکھے گا۔ میں اس بات کا گواہ رہوں گا۔ ہماری بے شمار ایسی برائیاں ہیں جو ہمیں پتہ لگ جائیں تو ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، برا لگنے لگے ہمیں، مگر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ تعریفیں بنا کے مشہور ہیں، ہم اس کو ویسے ہی لیتے ہیں۔ میں اس درخواست کے ساتھ کہ آج کے بعد اپنے پڑوسی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کی خامیوں کو پردہ ڈالتے ہوئے اگر آپ کو کوئی ایسا عمل نظر آ جائے تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کے مزاج سے باہر آ جائیں۔ یہ جو اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں معاشرہ، ان کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، پڑھیے، جائیے، سیر کیجیے اور اس کے بعد مطالعہ کر کے مجھے بتائیے کہ جن معاشروں میں یہ عرفان آ جائے نا کہ خدا ہے اور خدائی نظام اسی طرح سے باقی رہتا ہے کہ آپ بندگان خدا کی عزت و تکریم کریں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ غیر اخلاقی معاملات نہ کریں، چاہے وہ دین سے دور رہ جائے مگر اخلاق کے قریب رہتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ شعور ان کے اندر ہوتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد دین کے قریب بھی آ جائیں گے۔ فارمولہ یہی ہے اور ہمیں سکھایا بھی یہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ اللہ کے فرمان کا اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔